جن دنوں حضرت اورنگزیب عالمگیر کی ہندوستان میں حکومت تھی، ابراہیم خان نامی ایک شخص کو بنارس کا کوتوال مقرر کیا گیا۔ چند روز ہی ہوئے تھے کہ سارے بنارس میں اس کے خلاف دہشت پھیل گئی۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک نہایت عیاش اور ظالم شخص تھا۔ اس کی ہولناک نگاہوں سے کسی نوشگفتہ کلی کا بچ نکلنا بہت مشکل تھا۔ اس کے جاسوس گلی گلی سراغ لگا کر اس کو اطلاع پہنچاتے۔ آہستہ آہستہ کوتوال کی ہوس پرستی اور عیاش مزاجی کی داستانیں پورے شہر میں مشہور ہوگی۔ کسی کی بہو بیٹی کی آبرو اس کی درندگی سے محفوظ نہیں تھی۔ جب تک وہ کسی کی عصمت کا تازہ خون نہ کر لیتا، اس کی رات چین سے نہیں کٹتی تھی۔ بنارس میں اس سے شقی القلب اور بدمست حاکم پہلے بھی نہیں آیا تھا۔ کوتوال کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ اس شہر میں پنڈت لالا رام کی نوجوان بیٹی شکنتلا ایک ایسا ہیرا ہے جس پر آج تک کسی کی نظر نہیں پڑی۔ کوتوال کی طرف سے پنڈت کو پیغام بھیجا گیا کہ مجھے خبر ہے کہ شکنتلا نام کی تمہاری بیٹی ہے جو سن بلوغ کو پہنچ چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنے گھر کی زینت بنایا جائے، لہذا اس کی ڈھولی سجا کر میرے دروازے تک پہنچا دو۔ ایک ہفتے کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر اس دوران میرے حکم کی تعمیل نہ ہوئی اور تمہاری بیٹی کی ڈولی میرے دروازے پر نہ لگی تو پھر میرے سپاہی اسے زبردستی اٹھا لیں گے۔ بادشاہ نے بیٹی سے مشورہ کیا تو اس نے کہا، آپ حاکم شہر سے 1 ماہ کی مہلت لے لیں۔ 1 ماہ کی مہلت طلب کی گئی جس کی اجازت دے دی گئی۔ اب شکنتلا نے مردانہ لباس پہنا، سر پر امامہ، گھوڑے پر سوار ہو کر دہلی روانہ ہو گئی۔ سلطان نماز جمعہ سے فارغ ہوا تھا کہ اس کے سامنے شہزادوں کا لباس پہنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ روشن ضمیر بادشاہ کو حقیقت تک پہنچنے میں ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہ ہوئی۔ نقیب کو حکم دیا، اس نوجوان کو دیوان خاص میں میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اورنگزیب عالمگیر جو ہی دیوان خاص میں اپنے تخت شاہی پر براجمان ہوئے، نوجوان کو پیش کر دیا گیا۔ سلطان نے حکم دیا، دربار فوراً خالی کر دیا جائے۔ سارا دربار خالی ہو گیا تو سلطان نوجوان کی طرف چادر بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹی لو اور یہ دستار اتار کر چادر اوڑھ لو۔ ایک اجنبی عورت کو مردوں کے سامنے بے نقاب نہیں رہنا چاہیے۔ اپنی نسوانیت کا راز مت چھپاؤ، میں تمہاری فریاد سننے کے لیے تیار ہوں۔ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس نے ساری کہانی بیان کر دی۔ دردناک سرگزشت سننے کے بعد سلطان نے اپنا حکم سنایا۔ 1 مہینے کی مہلت میں اب چند ہی باقی رہ گئے تھے۔ 1 مہینے کی مہلت میں اب چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں، اب تم اپنے شہر لوٹ جاؤ۔ والدین سے کہہ دو کہ وہ فوراً تمہاری ڈولی کا انتظام کریں۔ حکم سن کر شکنتلا کے سارے ارمانوں کا خون ہو گیا، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ گھوڑے پر سوار ہوئی اور بنارس کی طرف روانہ ہوگی۔ راستے میں بار بار سوچتی کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، پھر بھی خیال آتا کہ بادشاہ کے منہ سے بیٹی کا خطاب کوئی معمولی نہیں، وہ ضرور اس کا حق ادا کرے گا۔ مقررہ تاریخ پر شکنتلا کی ڈولی تیار ہوگی۔ سارے شہر میں کوتوال کے مظالم کی بھیانک دہشت طاری ہو گئی۔ بوڑھا کوتوال خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا، آج ملکہ حسن اس کے گھر کی دلہن بن رہی تھی۔ ایک سپاہی نے اطلاع دی، سرکار شکنتلا کی ڈولی بہت قریب آ گئی ہے، بس چند قدم کے فاصلے پر آ گئی۔ بوڑھا کوتوال پیسے لوٹانے میں مصروف ہو گیا۔ بنارس کے بخاریوں میں ایک لوٹ مچ گئی۔ سلامت کے شور میں کوتوال کا غرور جاگ اٹھا۔ پیسے لوٹاتا لوٹاتا ڈولی کے قریب پہنچ گیا۔ اب جو نظر اٹھی تو سامنے شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر کھڑے تھے۔ کوتوال خوف سے کانپنے لگا، دہشت کے مارے سارے جسم کا خون سوکھ گیا۔ بت کی طرح بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ غصے سے کانپتے ہوئے شہنشاہ نے کہا، کیوں؟ کیا اس وقت کے لیے تجھے بنارس بھیجا تھا کہ ایک ہولناک جرم کا تماشا رچاتے ہوئے تجھے ذرا بھی شرم آئی؟ کیا تھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ سارا ہندوستان اسلام کی پناہ میں ہے؟ اقوام کی عزت و آبرو اور جان و مال کا تحفظ ایک مسلمان کا سب سے مقدس فریضہ ہے۔ فرط غضب سے شہنشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ اسی دوران دہلی سے چلا ہوا فوجی دستہ بھی آ موجود ہوا۔ کوتوال کی طرف اشارہ کر کے شہنشاہ نے سپہ سالار کو حکم دیا، اس سیاہکار کو کیفر کردار تک پہنچاؤ تاکہ دوسرے لوگ اس کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔
اس کے دونوں پاؤں دو خونخوار ہاتھیوں کی ٹانگوں سے باندھ دیے جائیں اور پوری قوت کے ساتھ ہاتھیوں کو مخالف سمت میں دوڑایا جائے، یہاں تک کہ زمین پر اس کے جسم کے ٹکڑے بکھر جائیں۔ شہنشاہ کے حکم کی تعمیل میں فوجی دستہ حرکت میں آ گیا اور کوتوال اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ سارا شہر شہنشاہ اورنگزیب کے انصاف سے گونج رہا تھا اور اس کی قوت فیصلہ پر ہر شخص مبہوت ہو کے رہ گیا۔ شہنشاہ کے فیصلے کی خبر سارے شہر میں پھیل گئی۔ واقعہ کی اطلاع پاتے ہی شکنتلا کے ماں باپ خوشی سے پاگل ہو گئے۔ شکنتلا اپنے گھر جیسے ہی پہنچی، شہنشاہ بھی اس کے گھر پہنچ گئے۔ پہلے مجھے پانی پلائیے، اس دن سے پیاسا ہوں جس دن سے شکنتلا میرے دربار میں فریاد لے کر گئی تھی۔ میں نے اپنے خدا سے عہد کر لیا تھا کہ جب تک میں ایک مظلوم کو اس کا انصاف نہیں دے لوں گا، اپنے حلق کے نیچے پانی کا ایک قطرہ نہیں اتاروں گا۔ حضرت اورنگزیب نے وضو کر کے پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی، بعد میں کھانا تناول فرمایا۔ یوں ہی واپس ہونا چاہتے تھے، پنڈت لالا رام ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ جہاں پناہ جس جگہ آپ نے نماز ادا کی، اسے ہم اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں۔ شہنشاہ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے تانبے کے پترے پہ یہ تحریر لکھ کر دے دی: اس مسجد کے متولی ہمیشہ اسی خاندان کے لوگ رہیں گے۔ وہ مسجد آج بھی گنگا کے کنارے کھڑی ہے اور اس کا نام دھریرا مسجد ہے۔ حضرت مولانا سید شاہ عالم مصطفیٰ قادری نے تانبے کے پترے پر حضرت اورنگزیب کا وہ تاریخی دستاویز خود ملاحظہ فرمایا ہے۔ آج بھی اسی خاندان کا شخص اس مسجد کا متولی ہے۔